نمک دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. تم ایک برگزیدہ نسل ہو، تم ایک برگزیدہ نسل جو قربت میں رہنے والی، جو قریب ہے، جو برے کے لہو سے پاک ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنے جامے دھو لیے ہیں، جنہوں نے اپنے جامے دھو لیے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور عالم روا کے دروازے ان پر غالب نہیں آئیں گے. جنہوں نے جامے دھو لیے ہیں ان کی زندگی میں خدا ابد تک قائم کرے گا. صرف زمین پر ہی نہیں، صرف یہ جو 60 سال یا 70 سال یا 80 سال یا جتنے سالوں کی بھی زندگی ہو، یہ والی زندگی نہیں، بلکہ ابدی زندگی. جب اس زمین سے چلے جائیں آپ مر جائیں گے، پر آپ کا نام زندہ رہے گا، رہے گا نام سدا تک کر مسیحا. اگر ہماری زندگی میں مسیح ہے تو وہ زندہ رہے گا، اگر زندگی میں مسیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر موت ہے. پھر وہاں جائیں گے جہاں رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے، جہاں پر ابلیس اور اس کے فالوور جائیں گے. ایماندارو سنی گا، خدا کا کلام کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. تم کیا ہو؟ ایک برگزیدہ نسل. مسیحی ہونے کی وجہ سے برگزیدہ ہو. جو مسیحی نہیں وہ برگزیدہ نہیں. برگزیدہ نسل مسیحی ہونے کا مقام، اعزاز، پیشن یہ ہے کہ شاہی کہانوں کا فرقہ کیا ہے جی؟ شاہی، نسل در نسل، کہتے ہیں شاہی خاندان. بچہ بانے اس خاندان جو سارے قدر کو بچہ ہے تو بچے نو بادشاہ بنا دیتا جاتا ہے. دوسرا اس نہیں لیا جاتا، دوسرا نہیں آ سکتا. کوئی تاڑے ورگا سی نہ بندہ جڑے کلام نو یاد نہیں رکھتے، تے وہ بندہ کہندا کہ ابا جے بادشاہ مر جائے تو پھر کی ہوئے گا؟ کہندا پتر او دا پتر بن جائے گا. کہندا جو او بھی مر جائے تو کہندا او دا پتر. کہندا جو او بھی مر جائے تو او دا پتر. کہندا جو او بھی مر جائے. کہندا پتر مینوں پتہ چل گیا تو کی کہنا چاہ رہے. کہندا سارے مر جان پر تو بادشاہ نہیں بن سکتا. تسی کلام تے عمل نہیں کرو گے تے آسمان دی بادشاہی دے وارث نہیں بن سکتے. جنہیں مرضی تھی دعاواں پڑھو، جنہیں مرضی کلام پڑھو، اگر تسی خدا کو اپنی زندگی دا حصہ، کلام نو زندگی دا حصہ نہیں بنا رہے اور اپنی زندگی چو اور یہ خوبیاں ظاہر نہیں کر رہے تو پھر آسمان دی بادشاہی دے وارث، بادشاہ کہلام دے حقدار نہیں ہو. نہ بادشاہ بن سکتے ہو، نہ بادشاہی دے وارث ہو سکتے ہو، نہ دی بادشاہی دے وچ داخل ہو سکتے ہو. شاہی کہانوں کا فرقہ کہ شاہ بننے واسطے، شاہ جی نام شاہ جی نہیں، شاہی، اس کی بادشاہی، او دی بادشاہی وچ سدا داران ہے. او دی بادشاہی دا تخت لگنا چاہیے، جتھے بادشاہی ہوئے تخت ہوئے، انصاف ہوئے، عدل ہو، اور وہ ہو جس کے سامنے ہر ایک چیز جھکتی ہے، آسمان کی ہو، زمین کی ہو، دیکھی ہو، اندیکھی ہو، تخت ہو، حکومتیں ہو، اختیارات ہو، حال کی ہو، استقبال کی ہو، اور سب چیزیں اس کے آگے جھک جاتی ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ آیا ہے، وہ بلند و بالا ہے. اس کا نام یہوہ، اس کا نام یسوع مسیح ہے. ہر چیز اس کا حکم ہے. ہلیلویا. اس کا تخت زندگی میں لگے ہے. تیری بادشاہی آئے کہاں پر؟ میری زندگی میں اس کی بادشاہی ہے. تو جس کی بادشاہی ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے.
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, 3 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। मेरी गल पल्ले पै रही है कोई है? आई अगली भी गई है? सुनिएगा, तुम क्या हो? मसीही होने का मुकाम बता रहा हूं आपको। अभी आगे बात बड़ी है। मसीही होने का मुकाम यह है, क्या है जी? तुम एक बरगजीदा नस्ल, ने बरगजीदा नस्ल से बर्रे का लफ्ज लिया है ना? तो तुम शाही कहनों का फिरका, कहन तो बहुत से होते हैं। मैं भी कलाम सुनाता हूं, ये भी कलाम सुनाता, आप में से भी कोई कलाम और आप अपने खानदान के शायद कहन हो, लेकिन शाही कहनों का फिरका जिनकी नस्ल दर नस्ल बादशाही और हुक्म जारी रहता है, उनकी जिंदगी में हमेशा आला दर्जा होता है, उनको इज्जत दी जाती है, ऑनर दिया जाता है, उनका मुकाम सबकी नजर में ऊंचा होता है। शाही कहनों का फिरका है। सुनिएगा, मुकद्दस कौन है? शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौन? मुकद्दस कौम की समझ अपने आप में, आप कौन है? मुकद्दस कौन है? ते काम मुकद्दसा वाले करने सी हैं? क्यों पुत्रो? सही गल करनी चाहिए। कभी मुकद्दसा वाले काम कीते होण ते करने चाहिए ने सानू। असी मसीह खानदान च पैदा ते होए हां ते साडे काम भी मसीहियां वाले होने चाहिए ना। तो सानू अगर पहले समझ नहीं तो आज ही समझ आ गई है, तेन जिंदगी का हिस्सा होना कोई गल नहीं। जेड़ा वक्त गुजर गया उसके बारे च ना सोचो, पर जो आज है आज उसको कबूल कर लो। आज अपने गुनाहों का करार कर ले, माफी मांगे, दूसरों को बर्दाश्त करने का हुक्म देते हैं, खुद बर्दाश्त करते नहीं। दूसरों को माफ करने का दर्द देते हैं, खुद करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। माफ करो ताकि तुम्हारे कसूर माफ किए जाए। आमीन। मुकद्दस कौम क्या करती है? उंगलियां नहीं, छिपियां नहीं देते हैं, हाथ उठते हैं अपने खुदा के लिए, अपने यीशु की हमदो सना के लिए हाथ उठाते हैं। जब हाथ उठता है और उसका जलाल जाहिर होता है, जब हाथ उठते हैं उसकी खूबियां, उसकी नेमतें जाहिर होती हैं, उसकी बरकतें जाहिर होती हैं, उसके मुकाशफे जिंदगी में नजर आते हैं। मुकद्दस कौम है ना जी, गल मुकद्दसा वाली है। समझ आवे या ना आवे, मुकद्दस कौम किन्ने लोग ने अपने मां बाप की इज्जत करते हैं? जिन्हों के हाथ थले नहीं करते, कहते ने जिन्हों के है नहीं है मां बाप, लिखा है तुम्हारे बाप मां बाप तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम उसको बाप कहते हैं या नहीं? अगर दुनिया वाले ही हैं तो फिर उसको बाप ना कहा करें, हम उसको बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। मुकद्दस कौम हो, आपका बाप है, दुनिया का वो खुदा है, दुनिया का वो आका है, दुनिया का वो मालिक है, खुदावंद है, जो कुछ भी है, लेकिन आपका वो बाप है। आपको बाप कहने का हक दिया गया है?
آپ کو باپ کہنے کا حق مل گیا ہے, آپ اس کی عزت کرتے ہیں نا, کرنی چاہیے نا. سو لکھا ہے مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے. مقدس ہونے والا امت جو کسی مذہب کی فالوور نہیں بلکہ طرز زندگی, بلکہ زندگی کی مالک ہے. خاص ملکیت, خاص, جس کے لیے وہ کہتا ہے میں تجھے بھولوں تو میرا دانا ہاتھ ہنر بھول جائے. جس کو کہتا ہے میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. جس کو کہتا ہے تو میری بیٹی ہے. جس کو کہتا ہے تو میری بیوی ہے, تو کلوٹی ہے, تو پلوٹھی ہے. جس کے لیے بڑے بڑے اچھے الفاظ, اے میری ملکہ, اے میری شہزادی, جس کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جس کو کہتا ہے وہ اپنے چوموں سے مجھے چومے. کلام کے پاک بوسے, جب کلام پڑھتے ہیں تو ہم پاک بوسے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہونٹوں پر کلام آتا ہے, کیونکہ ہم کیسے, ہم جس کو چومتے ہیں ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ, اور ہمارا خدا کا کلام جو ہے یہ خدا کے ہونٹ ہے, خدا کا منہ کا کلام ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو, پھر تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی, تو خوب کامیاب ہوگا. اور جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ہونٹ آپس میں سے چپکتے ہیں, لیکن اس کا کلام ہمارے ہونٹوں پر آتا ہے. اور جب آتا ہے اور اس کے ہمارے ہونٹوں پر اس کا مسا ٹھہرتا ہے, اور اس کا جب مسا ٹھہرتا ہے اس کا جلال ہماری زندگی پر آتا ہے. اور جب ہماری زندگی پر جلال آتا ہے تو پھر ہمارا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے خاندانوں کی فضا ٹھیک ہوتی ہے. اور پھر ہم جہاں پر جاتے ہیں وہ ہماری عزت کو بڑھاتا ہے, ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور ہماری مدد کرتا ہے, اور ہمیں جینا سکھاتا ہے, اور ہمیں روز بروز اپنے بڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. ہلیلویا. تم کیا ہو؟ مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے. خاص ملکیت, اس کی خوبیاں ظاہر کرو. اگر ملکیت ہو, بڑی قیمتی چیز ہے, قیمتی زمین ہے, تے خوبی ہونے کی ہوندی ہے, بڑی شہر دے قریب ہوندی ہے, لوگوں کی رسائی جڑی ہے شہر تک. اور ہم خوبیاں کیسے ظاہر کریں کہ اس میں ہر چیز ہے, چھوٹا یا ٹکڑا زمین دا پر ویلیو ہے. شہر دے قریب ہے, اسی آسمانی شہر دے قریب ہے. چھوٹا جا خاندان ہے, چھوٹے جا کنبا ہے, 4 لوگ, 10 لوگ, 20 لوگ, 50, 100 لوگ, جتنے لوگ بھی ہیں مقدس. پر ہم اس شہر کے پاس, اس شہر میں داخل ہوں گے جو آسمان پہ شہر ہوگا, بادلوں کے پار ہوگا, زندگی وہاں پہ ہوگی, زندگی کا راج ہوگا, موت بھی وہاں نہ ہوگی. ہلیلویا, آمین. مسیحی کا مقام میں نے 3 باتیں چارج کی ہے. ہونے کا مقام کیا خدا کی نظر میں؟ پہلا بات, ہم برگزیدہ نسل ہیں. دوسری بات, ہم شاہی قانون کا فرقہ ہیں. تیسری بات, ہم مقدس قوم ہیں. چوتھی بات, ہم خاص ملکیت ہیں. اور خدا کی ہے مقدس قوم اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے. اور پھر اس کی خوبیاں ظاہر کیا کرنی ہے؟ خوبیاں خوب وہ دے وچ نظر آؤ, خوب کمال پکیز کی, خوب اس کا جلال نظر آئے, اس کی برکتیں,
اس کی نیم، اس کی بخش نظر ہے. آمین. بندھن ٹوٹے، بحالی ہو، خوشحالی ہو، تازگی ہو، فتح مندی ہو. آمین. کیا کرو؟ اس کی خوب. تو خوبی کچھ ہوئے گی تو ظاہر ہوئے گی. ساڈے اندر وہ ہوئے گا تو دی خوبی نظر ہوئے گی. جب وہ ہوگا تو پھر اس کی خوبی ہے. جب وہی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. وہ ہے جو نظام چلا رہا ہے، جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے. میں نے ماں باپ کی اس وجہ سے بات کی تھی کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے. بہت سے لوگ جب ماں باپ سب کچھ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو سارے بچے کہتے ہیں ابا میری ہے، میرا ہے، اما میری ہے، ابا اما میرے نے. اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ساڈے سے احسان ہے، مصیبت انہیں ساڈے کو ہی رہنا، ساڈے تے خرچہ، ساڈے اور بھی خرچے بتھیرے نے. لیکن میں کلام خدا میں لکھا ہے، سنیے گا. خاص ملکیت ہونا تو اپنا آسمانی ابا ہے اس کی بات غور کریں. زمینی ابے کی اگر عزت نہیں کرتے تو آسمانی ابے کی بھی نہیں کرتے. اگر زمین پر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو آسمان پر وہ کہتا گناہ گار کی دعا بھی گناہ گنی جائے گی. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے نا. اگر آپ اس چرچ میں آ کر میری بات نہیں مانتے تو یہ کس کا کلام ہے؟ تو وہ ہمارا کیا ہے؟ تو باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. چرچ تو آگے ہیں لیکن نافرمان ہے. سو میرے عزیزو، وقت کی آج قدر کرتے ہوئے اس کلام کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں. لیکن ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے. نیکسٹ ہم مسیحی ہونے کا مقام یہاں سے شروع کریں گے کہ اس کی یہ 5 باتیں یاد کر کے آنی ہے. یہ ایک آیت ہے، اس کو زبانی رٹا مارنا ہے. زبانی یاد کرو اور زبانی یاد کر کے کہنا ہے، اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، میرا مقام کیا ہے. مسیحی ہونے کا مقام ہے. آپ کا مقام بتا رہا ہے مقدس جو پترس رسول ہے، وہ کلیسیا کو مقام بتا رہا ہے کہ تم یہ ہو، تم مقدس لوگ کیا ہیں. اگر آپ مقدس ہیں تو پھر اپنے مقام کو، اپنی ویلیو کو جانیں.